جب سجدہ پاک جوان ہوئی نا، ظاہری بات ہے اولاد والے بیٹھے جدو اولاد جوان ہو جائے نا، آپ دی بھی کوئی سوچ ہوندی ہے تے ماں دی بھی کوئی سوچ ہوندی ہے، کوئی چنگا رشتہ لب جائے جی بیٹی نو رخصت کر دیا۔ آئیے آج میں آپ کو بتاؤں گا شہزادی کونین آپ کی رخصتی کس انداز سے ہو رہی ہے۔ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، کتاب کا نام ہے جامع المعجزات، اس کے اندر یہ پوری بات نقل کی گئی ہے، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ دیکھیے ان کو ٹائٹل بھی کتنا خوبصورت دیا ہے، جنت کی شہزادی بنت رسول کی شادی۔ اللہ اکبر، جنت کی شہزادی ہے بھائی، جو جنت کی شہزادی ہو پھر ان کی شادی بھی نرالی ہی ہوتی ہے۔ اب کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا تھا، حضور کی یہ لاڈلی بیٹی تھی، حضور بڑا ہی پیار کرتے، ابھی ہم نے سنا کتنا چاہ لاڈ کرتے تھے۔ جب یہ جوان ہوئی نا، حضور بڑا پریشان رہنے لگے، میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرنی، توجہ میری جانب، باتیں بڑی قیمتی ہیں، ہو سکے تو یہ بات اپنے گھر میں ضرور بیوی کو بھی بتانا، بیٹیوں کو بھی بتانا، اور دیرانیاں جو ہیں ان کو بھی بتانا کہ آج میں سن کے آیا ہوں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کس انداز سے کی۔ توجہ کے ساتھ سنی، میں سادہ سے الفاظ کے اندر تاکہ سب کو اچھی طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ اب سیدہ پاک جوان ہوئی، حضور پریشان رہنے لگے کہ کاش آج خدیجہ بھی زندہ ہوتی، بس یہ دونوں رل کے تھی رانی دا بیاہ کر، یہ حضور سوچ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، جب حضور پریشان ہوئے، رب کو رہا نہ گیا، محبوب پریشان ہو جائے، رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا، میرا حبیب کیوں پریشان ہے، میرے حبیب کے پاس جاؤ، پوچھو حبیب اس پریشانی کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ اب جبریل امین لوگوں آ کر سلام عرض کرتے ہیں، حضور رب سلام بھیج رہا ہے اور میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، انہیں تسی کیوں پریشان ہو فاطمہ نو لے کے، آپ کیوں پریشان ہیں حضرت فاطمہ کے رشتے کے معاملے میں، آپ سے زیادہ پیاری رب کو فاطمہ ہے، جتنا آپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے نا، اس سے بڑھ کر رب کو آپ کی بیٹی سے پیار ہے۔ فاطمہ کی شادی کی فکر چھوڑ دیجئے، فاطمہ کا نکاح اس بندے کے ساتھ کیا جائے گا جو رب رسول کا پیارا ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے یہ خوشخبری ملی نا رب کی طرف سے، تو پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ باتیں کیسی نافرمانیاں، کتنے گناہ کیے جاتے ہیں اس خوشی کے موقع پر، لیکن یہ خوشی کا موقع ہے، میرے حضور نے سجدہ شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے۔ اب آگے بات چلنے لگی ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، حضرت جبریل آ جاتے ہیں، حضرت میکائیل آ جاتے ہیں، حضرت اسرائیل آ جاتے ہیں، حضرت اسرافیل آ جاتے ہیں، چاروں فرشتے آ جاتے ہیں، شادی کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، چاروں فرشتے آ جاتے ہیں، ہاتھوں میں تھال اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تھالوں کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، وہ چاروں فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ساتھ 1000 فرشتہ ہوتا ہے، تو ٹوٹل کتنے فرشتے ہو گئے، 4000 فرشتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور آ کر عرض کرتے ہیں سونے سلام ہوئے، سونے سلام ہوئے، ہم رب کی طرف سے یہ پیغام لے کر آ گئے ہیں، اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ ذرا پیار سے بولیے نا، میرے آواز کا لیول بھی چیک کرے، اور آپ کی سبحان اللہ کی صدا بھی، فرمایا رب نے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، علی سے نکاح کر دیا ہے۔ حضور اسی جنتی کپڑے لے کے آئے ہیں، آئے ہیں، شادی شروع ہو چکی ہے، جنت سے جنتی جوڑے لے کر آئے ہیں، حضور یہ جنتی جوڑے ہیں، اور یہ جوڑا فاطمہ کا بھی ہے، ایک جوڑا علی المرتضیٰ کا بھی ہے، حضور دونوں کو حکم دے یہ جنتی جوڑے پہن لے۔ حضور یہ جو ہم نے تھال اٹھائے ہوئے ہیں نا، ان تھالوں کے اندر فرمایا کہ جنت کے پھل بھی ہیں، جنتی کھانے بھی ہیں، یہ رب کی طرف سے اہتمام ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا آگے سے ری ایکشن دیکھیے، حضور نے فرمایا میں جس بات پہ راضی ہوں میری فاطمہ بھی راضی ہے، فرمایا ہمیں ان کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ان جنتی کھانوں کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں پتا ہے جیتے میں راضی میری تھی بھی راضی، فرمایا جبریل یہ جنتی جوڑے لے جاؤ، یہ جنتی کھانے، یہ جنتی پھل لے جاؤ، یہ اگلی زندگی میں کام آئیں گے، ہم تو یہاں مسافر ہیں، یہ مسافر خانہ ہے، ہم مسافر بن کر آئے ہیں، لہذا ہمیں ان پھلوں اور کھانوں اور جوڑوں کی کوئی ضرورت نہیں۔
اگلی بات بڑی مزے کی ہے. حضور نے فرمایا جبریل یہ تو دس رب نے کیویں کیا شادی کی تھی؟ ہے اسی شادی کرتے ہیں، ہم فضولیات میں آگے بڑھ جاتے ہیں جن کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، جس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اب سنیے گا یہ نکاح کیسے ہوا جنت کے اندر، کیونکہ جنت کی شہزادی، تو پھر جنت کے اندر یہ شہزادی کا پروٹوکول، اس شہزادی کا استقبال، اور اللہ پاک کی طرف سے کتنی کرم نوازیاں. حضور نے فرمایا بات میری توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں بات کو مکمل کرنا جلدی جلدی. فرمایا یا جبریل ایک دس رب نے کہنے دا پروگرام سجایا، کنے کے خیمے لگے، ہاں جی کنے کے براتی ہے، کیا کچھ ہوا. اب سنیے جبریل بھی عرض کرتے ہیں حضور آسمانوں پر کیسے آپ کی بیٹی کا نکاح ہوا. سنیے جبریل بھی عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آج جنت دے بوئے کھول دیو، آج جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، عرش کو بھی سجا دو، کرسی کو بھی سجا دو، طوبا کو بھی سجا دو، سدرۃ المنتہا کو بھی سجا دو. پورا غلمان کا حکم دیا جنت کے اندر ہر محل میں آج خیمے لگ جائیں. پوری جنت کو سجایا گیا حضور، پھر خیمے لگ گئے. جب خیمے لگ گئے پھر اس کے بعد ولیمے کا پروگرام ہوتا ہے حضور. پھر وہاں پر یہ شادی کے ولیمے کا پروگرام ہوتا ہے. جب وہ دسترخوان سجتے ہیں، وہ جنتی خانوں کا وہ دسترخوان سجتا ہے، تو پھر ایسی مسحور کن ہوائیں چلتی، ایسی خوشبو پھیلاتے ہیں نا، ایسی خوشبوئیں پھیلتی ہیں کہ درختوں سے کافور کی خوشبو پھیل جاتی ہے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. پوری جنت کے اندر فرمایا خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے. اور جنت کے جو حور و غلمان ہیں وہ بھی فرمایا رب کی قدرت کے نغمے گاتے ہیں اور وجد کرتے ہیں، ہیرے جواہرات کی بارشیں ہوتی ہیں. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آپ فرمانتا ہے دسو تو صحیح میں کہہ دے واسطہ کی تارے اوہ فرشتیوں دسو تو صحیح ایک ہمیں کنہ واسطے لگے نے، ایک جنت کنہ واسطے سچیے، یہ ٹھنڈیاں ہواواں کنہ واسطے چل دیا پڑیاں نے. سارے عرض کہتے ہیں مالکہ تو ہی جانے، مالکہ تو یہ پروگرام سجایا ہے تو یہ جانے. رب فرماتا ہے یہ مولا علی کا جشن ہے، یہ مولا علی کا جشن ہے، ان کی شادی کا جشن ہے، کہ ان کی شادی کی خوشی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. میں نے علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے، اس خوشی کے اندر میں رب ہو کر اظہار کر رہا. جب بات یہ چل رہی تھی میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا، مالک تیرا شکر ہے، اتنا تو پروٹوکول دیتا میری تھی رانی نو، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے. پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور میں پھر شارٹ کٹ کر رہا ہوں، رب کا حکم ہے وہاں پہ شادی ہو چکی ہے، اب زمین پر بھی یہ پروگرام ہونا چاہیے. اب زمین پر پروگرام ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی چٹائی ہے، آئے ہے مسجد نبوی کے اندر حضور نے پھر غلاموں کو جمع کیا، فرمایا کہ آج میں اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کروں گا. لوگوں جب سارے لوگ جمع ہو گئے، جب حق مہر کی باری آئی، اللہ اکبر، مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے حضور نے فرمایا حق مہر. وہ لمبی چوڑی بات ہے کہ زرہ لے کر بازار میں گئی، عثمان غنی نے بھی لی، پھر اس کی رقم بھی دے دی، زرہ بھی واپس تحفے میں دے دی، وہ دور چلی جائے گی بات. لیکن حق مہر کی جب بات آئی تو 400 درہم حق مہر مقرر کیا گیا. کتنا؟ 400 حق مہر. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہم اتنے پیسے خرچ کر لیتے ہیں لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے نہیں جی نہیں. اب اشارہ سمجھ گئے، لیکن یہاں بات دیکھیے 400 حق مہر، بات میری جان توجہ، 400 حق مہر مقرر کیا گیا. لیکن جب یہ حق مہر کی رقم کا سجدہ پاک کو پتا چلا، بیٹیاں والے بیٹھے ہو، سجدہ پاک کو پتا چلا کہ میرا حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا ہے، عرض کی بابا مجھے منظور نہیں، مجھے یہ نہیں منظور. انہوں نے فرمایا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہے، کیا تھوڑی ہے رقم؟ عرض کی بابا نہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے حق مہر درہم اور دینار ہوتے ہیں. میں تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ آج کائنات کے اندر پتا چلے گا رسول اللہ کی شہزادی کا حق مہر کیا مقرر ہوتا ہے. تو نے فرمایا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہے، کتنا حق مہر ہونا چاہیے، جو تو کہے گی بیٹا ہو تو صحیح. عرض کی بابا لوگوں کی بیٹیوں کے حق مہر
درہم اور دینار ہوتے ہیں. جڑا حج تک نہیں نہ بولیا, جنہیں چپ دا روزہ نہیں توڑیا, ان سینے تیرے ٹھنڈ پوے گی, کلیجہ تیرا ٹھر جاوے گا. اللہ کرے جڑا بولے اس لسٹ میں نام بھی آ جائے. سجدہ زہرا پاک کہتی ہے بابا میرا حق مہر یہ مقرر ہو, اللہ آپ کی امت کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ آپ کی امت کی بخشش فرما دے. یار کتنا سخی گھرانہ ہے, اپنے لیے نہیں مانگا, ہمارے لیے مانگا, ہمارے لیے مانگا, ہمارے لیے سوال کیا کہ آپ کی امت کی بخشش کا میرا یہ حق مہر مقرر ہونا چاہیے. این اسی وقت جبریل بھی آ گئے, جبریل امین بھی آ گئے. پھر وہ جبریل امین دیکھیے وہ کپڑا لے کر آ گئے جو رب کی طرف سے حکم تھا. وہ کپڑے کے اوپر تحریر لکھی تھی, اے پیارے نبی ہم نے آپ کی بیٹی کی اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کر دیا. وہ ڈیمانڈاں ہوندیاں پوریاں ہوندیاں جڑا رب دیاں مننے, جنہاں نے انڈے لمبے سجدے کیتے, ایک سجدہ نہ مکے رات مک جاوے, رب ان کی باتیں موڑتا نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس کپڑے کے اوپر رب کی طرف سے وہ تحریر آتی ہے کہ ہم نے آپ کی شہزادی کا حق مہر یہ مقرر کیا ہے. ابھی پیارے ہم آپ کی امت کی بخشش فرمائیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں سیدہ پاک نے یہ وصیت کی تھی, یہ جو کپڑا آیا تھا فرمایا جب مجھے دفن کرنا میرے ساتھ اس کو کفن میں رکھ دینا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں, جب سجدہ پاک کی رخصتی کا وقت ہوا, دل تھام کر بات سنیے گا, حضور بھی چاہتے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتے تھے. انہیں دیا گاڑی بھر کے تو شکر ہے, ٹھیک ہے بچی کو دے رہا, کسی کو تو نہ دکھا, کسی یتیم بچی کا دل تو نہ دکھا, اپنی بیٹی کو دے رہا 100 بار دے, کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن. اب سننا, جب سجدہ پاک کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت اسامہ کو بلایا اور میں میری بیٹی کا جہیز اٹھاؤں. میں نے دیکھیے ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے, دیکھیے یہ ہے چیزیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو عطا فرمائی. حضور سب کچھ دے سکتے تھے لیکن حضور نے اپنی امت کی بیٹیوں کا بھی خیال رکھا, حضور نے اپنی امت کا خیال رکھنا ہے. آئیے سنیے گا دل تھام کر. حضور نے ایک چکی دی, چکی دی, حضور نے ایک پلنگ دیا, ایک بستر دیا, حضور نے ایک چادر دی, 2 چوکیاں دی, ایک پانی کا مشکیزہ دیا. جب یہ سامان اٹھایا نا سیدنا صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول اللہ کی شہزادی اور اتنا مختصر سا سامان, آنکھوں میں آنسو دیکھے. تو میرے نبی نے فرمایا یا صدیق کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں, ہم دنیا کے اندر مسافر بن کر آئے ہیں, مسافروں کے لیے اتنا ہی کافی. میرے بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے رخصتی کے وقت, میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ دیکھیے صوف کی چادر, سادگی کا عالم. ہمارے تو نا وہ ہاں بازو والا رواج چل پڑا, بیٹی کو رخصت بھی پردے میں کیا جانا چاہیے اور پردے کے اندر ہی برکت ہے. اب کیا ہوتا ہے, ایک صوف کی چادر اوڑی اور اس چادر کو بھی 12 پیوند لگے ہوئے. اللہ 12 پیوند. حضور سب کچھ دے سکتے تھے, جنت سے جوڑے آ رہے ہیں, لیکن حضور نے اپنی امت کا خیال رکھا. یارو اتنی سادہ سی رخصتی ہوتی ہے کہ با پردہ ہو کر سجدہ پاک کی پھر رخصتی ہوتی ہے. اس سجدہ پاک کا معمول پتہ کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ ہاتھ سے چکی چلاتی تھی. بات ختم ہو گئی ہے, ٹائم پورا ہو چکا ہے. ہاتھ سے چکی چلاتی ہے, زبان سے قرآن پڑھتی اور زبان سے قرآن پڑھتی ہے اور دل سے قرآن کی تفسیر کرتی اور پاؤں سے پھر پنگوڑا جلاتی ہے شہزادوں کا اور آنکھوں سے روتی ہے. اور آج کل کی عورتیں ہر چیز اس کی اپوزٹ ہے, لیکن سجدہ پاک نے لوگوں بات یہی پر آپ کی یہ سادگی کا عالم کہ سجدہ زہرا پاک ساری رات مصلے پر اللہ کی عبادت میں دن کو چکی چلاتی ہے. بلکہ بڑی ماہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں, آج کل یہ ساس سسر کا بڑا رولا چل پڑا ہے. لوگ کہتے ہیں میں خدمت کیوں کرا. سنیے سجدہ پاک نے اپنی ساس, ان کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا, اپنی ساس کی کتنی خدمت کرتی تھی سجدہ پاک, کتنی خدمت کرتی تھی. حالانکہ آپ کے حسن و حسین دونوں ابھی چھوٹے تھے, بچوں کو بھی سنبھالنا, ساری رات مصلے پر بھی کھڑے ہونا, دن کو چکی بھی چلانا. تو جو آپ کی ساس تھی نا, وہ آپ کی ساس کی بھی آپ اتنی خدمت کرتی تھی
تو ساس کہتی تھی یہ رانیے تھک جاندی ہیں بچیاں دا خیال رکھیا کر تو میرا نہ خیال کر کوئی گل نہیں. اب سنیے جملے سجدہ آج کے جمعے کا یہ سب سے بڑا جملہ ہے. سجدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی عرض کی آپ صرف علی کی ماں نہیں ہے فاطمہ کی بھی ماں ہے. تو کہندے کتنے لکھیا نوان مصطفیٰ دی خدمت کرنا کتنے سونے دی خدمت کرنا. میں نے کہا کہیں نہیں لکھا. یہ تو حدیث ہے نا شوہر کو راضی کر اور جب شوہر کے والدین کی تو خدمت کرے گی شوہر راضی ہوگا یا نہیں شوہر راضی ہوگا. یہ ہے سجدہ پاک لوگوں کی بھی چلتی ہے نمازیں بھی پڑھتی ہیں سجدے بھی کرتی ہیں. یہ ہے میرے نبی کا گھرانہ یہ ہے میرے نبی کا گھرانہ. آج کی پوری تقریر کا میں ایک جملہ دینے لگا بات ختم ہے. سجدہ پاک حضور کے ظاہری وصال کے بعد کل کو بھی فجر کے بعد بھی مزید آپ کے وصال کے بارے میں ہم سنیں گے لیکن اتنا بڑا اجتماع ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ کے گوش کر دی جائے. سجدہ پاک حضور کے وصال کے بعد 6 ماہ زندہ رہی صرف 6 ماہ. حضور کی یاد میں بہت روتی تھی اپنے باپ کو بہت یاد کرتی تھی لیکن 6 مہینوں کے اندر ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. لیکن ایک دن حضرت اسما بنت امیس یہ آپ کی سہیلی ہے انہوں نے آ کر آپ کے کان میں ایک بات کہی. جب کان میں وہ بات کہی سجدہ مسکرا 6 مہینے میں کبھی مسکرائی نہیں صرف سہیلی نے کان میں بات کہی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ باہر بازو بندے ان کے لیے بھی جگہ بن جائے بیٹھنے کے لیے. اب سجدہ پاک کے چہرے پر مسکراہٹ. کسی نے سوال پوچھا اے رسول اللہ کی شہزادی ہم نے آپ کو بڑا نوٹ کیا ہے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی آج مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے. سجدہ پاک کا جملہ سنیے. آپ کی سہیلی نے کہا تو سجدہ پاک نے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھے. جو مرد کا کفن ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کا کفن ہوتا ہے اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں. اب حضرت اسما نے آپ کی سہیلی نے آ کر کہا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک رواج ہے ہمارے تو ہر رواج اسلام سے ٹکراتا ہے لیکن وہ رواج بڑا اچھا ہے. سجدہ پاک نے فرمایا بتا میری سہیلی وہ رواج کون سا ہے. کہا کہ اس علاقے کا رواج یہ ہے وہ عورت کو 5 چیزیں کفن کے اندر دے کر پھر اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کھجور کی ٹہنیاں ڈالتے ہیں اس کے اوپر پھر چادر اوڑھتے تاکہ باپردہ ہو کر رخصتی ہو لوگوں کو پتہ چلے اسلام کی شہزادی دنیا سے جا رہی ہے. اس بات پر سجدہ مسکرا پڑی اور میں یہ تو رواج ہی بہت اچھا اور میں میری بھی وصیت یاد رکھنا میرا بھی جنازہ اٹھے تو ایسے ہی اٹھے. یعنی بات اس لیے کہی کہ سجدہ پاک پردے کا اتنا اہتمام اتنا آج بھی ہماری بیٹیوں کو ہم فالو کریں سجدہ پاک کو. اللہ کریم کی پاک بارگاہ ملتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی آل کی محبت ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علینا الا البلاغ.